الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه من 7 أرضين. یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کا کچھ بیان پچھلے جمعے میں شروع کیا گیا تھا، آج اس کی تکمیل کرنی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ظلم قید شبر من الارض، جو شخص زمین کے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین ظلمن قبضہ کرے تو طبقہ من 7 ارضین، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا قیامت کے دن. 7 زمینوں کا طوق ڈالنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو 7 زمینوں کے برابر گہرائی میں دھنسا دیا جائے گا. یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب یہ 7 زمینوں کا طوق بنانے اور زمین میں دھسانے کی شکل کیا ہوگی، ہم اور آپ اس وقت یہاں سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش کی حدود میں محدود ہیں، اور آخرت کے احوال، آخرت کے حالات وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں. بہرحال خبر ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اتنا زبردست عذاب ہوگا اس شخص کے لیے جو زمین کی ایک بالشت بھی غصب کرے دوسرے کی. اب زمین کے غصب کرنے کی انتہائی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کو اپنے ملک قرار دے دے جھوٹے طور پر. وہ تو اس وعید میں ظاہر ہے کہ داخل ہے ہی، لیکن زمین کے غصب کرنے کی اور بھی کچھ صورتیں ہیں جن کے بارے میں عام طور سے دھیان نہیں جاتا کہ یہ ہم کسی کی زمین غصب کر رہے ہیں اور اس کو ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں لفظ یہ استعمال فرمایا کہ ایک بالشت جگہ بھی کسی کی اگر لے لی تو یہ عذاب ہوگا، تو اس بالشت کے لفظ سے اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت غاصب اور ظالم سمجھا جائے، کوئی لمبا چوڑا پلاٹ قبضہ کر لے یا لمبا چوڑا قطع زمین ہتھیا لے، بلکہ چھوٹی بھی چیز اگر ہے، چھوٹی بھی مقدار ہے، لیکن ہے غصب، ناجائز، ظلم، ناحق، تو اس کے اوپر بھی یہ عذاب صادق آئے گا. تو مثلا بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم لوگوں نے
آج کے معاشرے میں، آج کے حالات میں یہ سمجھ لیا کہ یہ غصب میں داخل نہیں۔ مثلا اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، خواہ وہ زمین ہو یا کچھ ہو، وہ دوسرے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یہ حرام ہے۔ اور صرف اجازت ہی کافی نہیں، بلکہ خوش دلی ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، یعنی کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اس کی خوش دلی حاصل نہ ہو۔ جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے دے، اس وقت تک اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو رکھنا جائز نہیں، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، حلال نہیں۔ تو اب مثلا رواج ہے ہمارے ہاں کہ ایک شخص نے کسی کی زمین، کسی کی دکان، کسی کا مکان کرائے پر لے لیا۔ اب مالک مکان یا مالک دکان یا مالک زمین اس کو خالی کرانا چاہتا ہے، کسی وجہ سے اس کو حق حاصل خالی کرانے کا۔ اگر کوئی شخص جو کرایہ دار ہے وہ خالی کرنے سے انکار کرے تو گویا اب وہ بغیر اس کی رضامندی کے، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی خوش دلی کے رہ رہا ہے، لہذا جتنے دن رہے گا وہ غصب کا مجرم ہوگا، غصب کا گنہگار ہوگا۔ ہاں اگر معاہدے کی ایک مدت مقرر ہو گئی کرایہ داری کی، مثلا یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک کرایہ داری کا معاہدہ رہے، اس وقت مالک کے مکان کو 10 سال تک خالی کرانے کا حق حاصل نہیں۔ لیکن اگر 10 سال گزر جانے کے بعد وہ خالی کرانا چاہتا ہے تو اب شرعاً واجب ہے اس کے ذمے کہ یا تو خالی کرے یا اس کو راضی کرے، جس طرح بھی ہو۔ اس کے بغیر اگر رہے گا تو وہ بھی غصب کا مجرم ہے، وہ بھی زمین کو غصب کر رہا ہے۔ غصب اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ موجودہ رائج الوقت قانون میں ایسے کرایہ دار کو یہ حق تحفظ دیا گیا ہے کہ اس سے مالک مکان خالی نہیں کرا سکتا، تو وہ قانون کے زور پر زمین خالی کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ قانون اسی دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں جب اللہ جل جلالہ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں یہ قانون کوئی عذر نہیں ہو سکے گا۔ وہاں تو بات یہ ہے کہ جب شرعی طور پر تم سمجھ گئے کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، اس کی خوش دلی کے بغیر تمہارے لیے استعمال کرنا حلال نہیں، تو وہاں یہ سوال یا وہاں قانون کا عذر پیش نہیں کیا جا سکے۔ اس لیے قانون واجب تو نہیں کرتا، مجبور تو نہیں کرتا کہ تم ضرور بیٹھے رہو۔ اگر کوئی شخص چاہے تو خالی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اسی حدیث کے مفہوم کے اندر داخل ہے، اور اس میں ابتلا عام ہے۔ باقاعدہ لوگ مقدمہ بازیاں کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنا تحفظ چاہیے تو پہلے سے کرایہ داری کے معاہدے کے اندر مدت مقرر کر لیں، جب میں 10 سال تک رہوں گا، 15 سال تک رہوں گا، میں کہتا ہوں 50 سال تک کی مدت مقرر کر لیں، 100 سال تک کی کر لیں، لیکن مدت مقرر کریں اور اس کو معاہدے کا حصہ بنائیں۔ پھر حق نہیں ہوگا اس کو کہ اس مدت سے پہلے اس کو خالی کرائے۔ لیکن جہاں مدت مقرر نہیں کی گئی تو وہاں پر ہر مہینے مالک کو حق حاصل ہے کہ اس کو خالی کرا دے۔ تو یہ بھی اس حدیث کے مفہوم کے اندر داخل ہے، جس سے بہت غفلت عام ہے اور ابتلا عام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح بات صرف اتنی نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں مکان بنا لیا یا اس میں رہنا شروع کر دیا، بلکہ زمین کا جو بھی ایسا استعمال ہو، زمین کا یا مکان کا، کہ جو مالک کی مرضی کے خلاف ہے، وہ بھی غصب کے اندر داخل۔ اب آج کل رواج عام ہے، کوئی اس کو اب برا ہی نہیں سمجھتا، دوسروں کی دیواروں کے اوپر جا کر اشتہار لگا دیے، دوسروں کی دیواروں کے اوپر جا کر نعرے لکھ دیے، اور وہ نعرے لکھے ہوئے ہیں، وہ ساری دیوار اس میں کالی ہو رہی ہے۔ تو یہ کسی شخص کی دیوار کا اس کی مرضی کے خلاف، اس کی اجازت کے بغیر
استعمال ہے جو غصب کے اندر داخل ہے، لیکن پوری قوم لگی ہوئی ہے اسی کام، بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں، بڑی بڑی جماعتیں اور انجمنیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کے اموال کو، لوگوں کی کے دکانوں، لوگوں کے مکانوں، لوگوں کے دیواروں کو سیاہ کر رہے، اور اگر کوئی روکے تو وہ نشانہ ظلم بنے، نشانہ ستم بنے۔ تو یہ کسی کی ملک کا، کسی کی جائیداد کا، کسی کی دیوار کا غلط استعمال، ناجائز استعمال ہے اس کی مرضی کے بغیر، لیکن پوری قوم مبتلا ہے، اور کوئی زبان کھول کر نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ ناجائز کام کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو۔ اور گناہ کیا، وہ تو بسا اوقات خود اسلامی نظام کے دعوے دار، اسلامی انقلاب کے دعوے دار، وہ خود یہ کام کر رہے ہیں، تو ذہن میں کیسے آیا کہ گناہ ہو رہا ہے؟ ہم تو اسلام کے علمبردار ہیں، اسلامی نظام کے قائم کرنے والے ہیں، اس کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ حرام کیسے ہوا، ناجائز کیسے ہوا؟ لیکن یہ در حقیقت خوب سمجھ لیجئے کہ اسلام اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، لوگوں کے حقوق پامال کر کر کے اسلام لاؤں گا، اسلام کو نافذ کروں گا، تو اس طرح اسلام کبھی نہیں آتا۔ خوب سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اسلام کے نفاذ کا حکم دیا، اسی طرح اسلام کے نفاذ کا طریقہ بھی بتایا، اور ہمارے ذمے کچھ حقوق اور فرائض عائد فرمائے، تو جب تک ہم ان کی پابندی نہ کریں تو اس وقت تک اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ پورے ملک کے اوپر اسلام نافذ کرنا یہ تو ایک بہت لمبا چوڑا کام ہے، کسی ایک فرد کے اختیار میں نہیں کہ وہ پورے ملک کے اوپر اسلام صحیح معنی میں نافذ کر دے، لیکن ایک سلطنت اور حکومت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے، وہ ہے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کی حکومت۔ یہ 5-6 فٹ کی حکومت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ یہ ایسی حکومت ہے، ایسی سلطنت ہے کہ ہر انسان کو اس پر کل اختیار حاصل ہے، کوئی دوسرا اس میں مداخلت کرنے والا نہیں ہے، کسی کے آگے انسان اس سلطنت کو استعمال کرنے میں مجبور نہیں ہے۔ تو بھائی پہلے اس 5-6 فٹ کی حکومت پر تو اسلام نافذ کر لو، اس کو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا لو، تو اگر کوئی اس کے اوپر نافذ نہیں کر سکتا تو وہ پورے ملک کے اوپر کیسے نافذ کرے؟ تو اس لیے اس میں ہم اسلام کا نام لینے والے بھی مبتلا ہیں کہ یہ ناجائز کام ہو رہا ہے، اور کہیں کسی دیوار پہ نکل جاؤ، کسی محلے میں نکل جاؤ، کوئی دیوار خالی نہیں کہ جس کے اوپر یہ نعرے درج نہ ہو، ساری دیواریں سیاہ ہیں، سارا شہر سیاہ ہو رہا ہے، اور در حقیقت یہ سیاہ کاری یہ پورے قوم کا مقدر بن گئی، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں۔ تو یہ اور گناہ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، پورے گناہ، کوئی گناہ سمجھتا نہیں کہ گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بالش زمین اگر کسی کی ناجائز طریقے پر استعمال کی تو اس کے اوپر 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، کسی کا اس طرف دھیان نہیں جاتا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں تم یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں تم نے دنیا داری کی شروع کر دی ہیں۔ ہم تو اس خیال سے آتے تھے، سوچتے تھے کہ یہاں کوئی دین کی نماز روزے کی بات ہوگی، یہ تو ساری دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو خوب سمجھ لو کہ یہ سب دنیا داری کی ساری باتیں دین کا حصہ ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دین صرف مسجد کے اندر ہوا کرتا ہے اور جو مصلی اور جانماز پر ہوا کرتا ہے تو یہ بات دل سے نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ مسلمان بنایا، ہر ہمارا قول و فعل، ہماری ہر نقل و حرکت وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ تو چونکہ اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، لہذا شرمندگی بھی نہیں، لہذا کوئی دوسرے کو ٹوکتا بھی نہیں کہ بھئی یہ کام جو کر رہا ہے یہ اچھا نہیں کر رہا، کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا اس واسطے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جائز کام ہو رہا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ سب ناجائز، سب حرام،
کسی کی بھی جگہ کو استعمال کریں. اب یہ مسجد ہماری ہے یعنی اور ذاتی جو املاک ہیں وہ تو اپنی جگہ. مسجد کی املاک، مسجد کی دیواریں وہ پٹی پڑی ہیں نعروں سے، اشتہاروں سے. اب وہ مسجد جو اللہ کا گھر، جو اللہ کے گھر کی دیوار، اس کو استعمال کرنا تو اور زیادہ بری بات ہے. تو ہاں کسی جگہ اگر معلوم ہو کہ بھئی یہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو اس جگہ کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس طریقے سے بلا امتیاز استعمال کرنا یہ حرام ہے، اسی حدیث کے اندر داخل. تو بھائی اصول یہ سمجھ لیجیے کہ ظلم جو قرار دیا یا غصب، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قبضہ جما کر بیٹھ گیا، مکان بنا لیا تبھی غصب ہوگا، بلکہ جو بھی شکل کسی کی جگہ کے ناجائز استعمال کی ہے وہ سب اس کے اندر داخل. ایک بالش بھر بھی آگے اللہ. ہمارے ہاں فقہائے کرام نے اس پر بحث کی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ کوئی شخص اپنے گھر سے جو پرنالہ نکالے گا، پرنالہ، وہ پرنالہ کتنے لمبا نکال سکتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی جگہ تو اتنی ہے جتنا اس کا گھر ہے. پرنالہ جو نکالے گا تو وہ فضا کا وہ حصہ اپنے استعمال میں لائے گا جو اس کی ملکیت نہیں ہے. تو کس حد تک وہ پرنالہ نکالنا جائز ہے؟ اس سے آگے اگر نکالے گا تو وہ فضا کا غلط استعمال ہوگا، ناجائز استعمال ہوگا. فقہائے کرام نے یہاں تک بحث فرمائی ہے کہ پرنالہ بھی نکالتے وقت آدمی یہ سوچے. اب تو یہ ہے کہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، چلو بھائی قبضہ کر لو، گھیر لو. اور یہ پچھلی جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ایک شخص کی چیز کے اوپر قبضہ کر لینا وہ تو ہے ہی برا، لیکن اگر کسی مشترک چیز پر قبضہ کر لیا تو وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے. اس واسطے کہ ایک آدمی کی چیز پر قبضہ کر لیا، کبھی اس سے معافی مانگنے کی توفیق ہو جائے گی، تلافی کرنے کی توفیق ہو جائے گی. اور اتنے سارے آدمی جس میں مشترک ہو، پوری قوم کی مشترک ملکیت ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس سے کس سے معافی مانگتا پھرے گا، کس سے اپنا حق معاف کراتا پھرے گا، وہ اس سے زیادہ سنگین. تو یہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نے تعلیم دی ہے. اس تعلیم کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فہم عطا فرمائے، سمجھنے بوجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عجیب قصہ چل پڑا ہے آج کے معاشرے کا کہ ان چیزوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. تحریک چل پڑی کسی چیز کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے، ہڑتال ہو گئی، کوئی احتجاجی تحریک چل پڑی، کوئی جلوس نکل آیا. اب جو اس کے سامنے آ رہا ہے اس کو پتھر مار رہا ہے. گاڑی گزر رہی ہے تو پتھر پڑ رہے ہیں، بس گزر رہی ہے تو پتھر پڑ رہے ہیں. کوئی مرے یا جیے، کسی کا مال تباہ ہو یا کسی کی جان جائے، اس کی پرواہ نہیں. اور یہ اپنے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے. یہ خدا جانے کیا، یہ جمہوریت کے نام پر یہ ہماری قوم نے یہ سیکھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی، اس میں یہ بھی کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، اس کی خوش دلی کے بغیر کسی کا مال استعمال کرنا حلال نہیں. یہاں تک فقہائے کرام نے اس حدیث کی تشریح میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی شخص نے مارا باندھی شرما شرمی کوئی چیز دے دی یا کسی بات کی اجازت دے دی تو وہ اجازت بھی معتبر نہیں، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ خوش دلی سے اجازت دی کہ نہیں دی. چندہ ہو رہا ہے مجمع عام کے اندر اور اس چندے کے اندر ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہر ایک آدمی پیسے دو. اب جناب ایک آدمی سے شخصی طور پر خطاب، بھائی آپ بھی کچھ دے دیجیے، آپ بھی کچھ دے دیجیے. اب آدمی بیچارہ اس مجمع عام کے اندر بیٹھا ہوا وہ یہ کہتے ہوئے شرما رہا ہے کہ بھائی میں نہیں دیتا. تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی اور سارے اس مجمع کے اندر بدنامی ہوگی. اس نے اس خیال سے نکال کے کچھ دے دی. حکیم علماء مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جو چندہ وصول کیا گیا وہ چندہ حرام، اس لیے کہ وہ طیب نفس سے نہیں، وہ خوش دلی سے نہیں. چندہ وہ ہے جو خوش دلی سے دیا جائے، طیب نفس کے ساتھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے. مخلوق کی شرم کی خاطر، مخلوق کے ڈر کی خاطر جو دیا گیا وہ چندہ نہیں، وہ دینا
حلال نہیں. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے، کئی جگہ فرمایا کہ جو لوگ چندہ لینے جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، تو بہت با اثر لوگوں کو جانا چندہ لینے کے لیے، جو بہت با اثر ہو، جن کی بات کو آدمی رد نہ کر سکے. یہ در حقیقت چندہ نہیں لینا بلکہ دباؤ ڈالنا ہے کہ فلاں آدمی جو اتنا بڑا آدمی ہے وہ چل کر دکان پر آیا تو اب دوسرا آدمی انکار نہیں کر سکتا، اس کے مجال نہیں ہے کہ انکار کرے، اس واسطے کہ وہ اتنا با اثر، اتنا بارسوخ آدمی ہے کہ اس سے انکار کرنے کو زبان نہیں اٹھتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چندہ خوشدلی سے نہ ہوا، یہ تو دباؤ کے تحت، یہ اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال کر لے لیا، یہ چندہ نہیں ہے، یہ غصب ہے. اس لیے وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی کیونکہ طیب نفس نہیں ہے، خوشدلی نہیں. یہ ہے ساری باتیں. اسی کو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہیں کہ میاں مسلمان بننا اور عالم بننا تو بڑی بات کی بات ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی بنو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان بنو. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر صوفی بننا ہے اور بزرگ بننا ہے تو بھائی بہت سی خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں، چلے جاؤ وہاں پر. آدمی بننا ہے تو یہاں آ جاؤ کھانا بناؤ، اس واسطے کہ یہاں پر آدمی بنائے جاتے ہیں ان اخلاق کے ذریعے، ان آداب کے ذریعے، ان باتوں کا اہتمام دلوں میں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کے اندر اس کا اہتمام پیدا فرمائے جائے. کسی کا حق نہ پامال ہو، کسی کے خوشدلی کے بغیر کوئی مال استعمال نہ ہو. اللہ. اگلی حدیث ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں. ایک شخص ظلم کر رہا ہے، ظلم کرنے کا موقع اس کو دیا جاتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے. فوراً نہیں پکڑتے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کہ ظلم کر رہا فوراً پکڑ لیا، ڈھیل دیتے ہیں. اللہ بچائے، یہ ڈھیل جو ہے یہ خود عذاب کی ایک شکل ہے. بہت بہتر، بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس سے کوئی غلطی ہوئی یا ناحق کام سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا بدلہ وہیں کے وہیں نمٹا کر اس کو متنبع کر دیا، وہ خوش نصیب. لیکن جس شخص کو ظلم کرنے کی چھوٹ دے دی گئی، ڈھیل دے دی گئی کہ کرتے رہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ظلم کا، بدعمالیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. تو اس ڈھیل کا انجام یہ ہے کہ اذا اخذہ لم یفلت، پھر اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، اور جب پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھاگ نہیں سکتا، اس طرح پکڑ لیتے ہیں. اور اس کے اوپر آیت تلاوت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کہ جو بستیاں ظلم کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اسی طرح آتی ہے کہ شروع میں ڈھیل ملی ہوئی ہے، موقع ملا ہوا ہے، خوب ظلم کر رہی ہیں، دوسروں کے حق غصب کر رہی ہیں، اور اچانک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اس کی پکڑ بڑی علیم ہے اور شدید ہے، یعنی دردناک ہے اور سخت. قرآن کریم فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، میری تدبیر بھی بڑی مضبوط تدبیر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حلم کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو ایک دم سے پکڑ ہوتی ہے اور اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی چھوٹ نہیں سکتا. تو ظلم کسی بھی قسم کا ہو، کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں تو کر رہا ہوں اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا معاذ اللہ، اور نہ میری کوئی پکڑ ہوئی، میں خوب کر رہا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند نہیں ہے. اس دھوکے میں نہ رہے. اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں کسی بھی وقت اور پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا. اللہ لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث ہے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم.
ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم یکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ. کہ فرمایا کہ جس شخص کو دوسرے کا کوئی حق انسان کے ذمہ واجب ہو، اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہوا ہو، چاہے اس کے مال پر کیا ہو یا اس کی آبرو پر کیا ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ، تو اس کو چاہیے کہ آج اس سے معافی مانگ کر اپنے لیے اس کو حلال کر لے، آج حلال کر لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن سے پہلے معافی مانگ لے جس دن کے نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. آج تو پیسے دے کر کسی سے اس کے حق کی تلافی کی جا سکتی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ پیسہ ہوگا نہ دینار ہوگا نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، کہ اگر اس کے کچھ اعمال صالحہ ہوں گے، نیکیاں، تو یہ نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں بھی نہ ہوئی تو اس مظلوم کے گناہ اور مظلوم کے ناجائز اعمال وہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. اس سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لو، ان کے حقوق ادا کرو. اب بتائیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ اگر کسی کا حق میں نے پامال کیا ہو، کبھی کسی کا کوئی مال لیا ہو، کسی کی جان کی حق تلفی کی ہو، تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے. اگر میں نے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا ہو، جانی نقصان، تو میں اپنا جسم پیش کرتا ہوں، میں انتقام لے لے مجھ سے. اگر کسی نے کوئی روپیہ پیسہ کسی کا میرے پاس ہو تو مجھے بتا دے، میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. باقاعدہ مجمع عام کے دوران اعلان فرمایا صحابہ کرام. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نے میرے پشت کے اوپر مارا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ انتقام لے لو، تو میں انتقام لینا چاہتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے یاد تو ہے نہیں کہ میں نے کبھی تمہیں مارا ہو، لیکن بہرحال اگر تمہیں یاد ہے تو ٹھیک ہے، میری پشت حاضر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پشت تو آپ نے حاضر فرما دی، لیکن جس وقت مجھے مارا تھا تو میرے پشت کے اوپر کپڑا نہیں تھا، پشت ننگی تھی، تو اس واسطے بدلہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کی پشت بھی کے اوپر بھی کپڑا نہ ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں پشت میں تمہاری طرف کرتا ہوں اور کپڑا ہٹا دیتا ہوں. تو وہ گھوم کر گئے اور کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے اوپر سے اٹھایا، اور اٹھا کر درحقیقت مقصود یہ تھا کہ کپڑا ہٹائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے کے اوپر تو وہ ان کا مقصد خواہ کچھ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اپنی امت کو تعلیم دے دی کہ جب وہ ذات جو ہر غلطی سے پاک، ہر گناہ سے معصوم، اور جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کا حق اس نے کبھی پامال کیا ہو، وہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا حق اگر کسی کے ذمہ واجب ہو، تو کسی کا حق میرے ذمہ واجب ہو تو آج مجھ سے وصول کر لیں، تو ہمیں شما کس کو ڈال. تو ہر مسلمان کا کو یہ فکر چاہیے کہ مرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں. اسی لیے ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب کوئی شخص اصلاحی تعلق قائم کرتا تھا حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے جو کام کرایا کرتے تھے وہ تھا تکمیل توبہ کی تکمیل. توبہ ایک مرتبہ آدمی گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد جن حقوق کی تلافی کا کوئی راستہ ہو ان کی تلافی کرے. نمازیں رہ گئی ہیں، نمازیں قضا کرے. روزے رہ گئے ہیں، روزے قضا کرے. زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرے. کسی کا پیسہ لیا ہے وہ پیسہ ادا کرے. کسی کی حق تلفی کیا اس کے حق کو پورا کرے. تو اس میں بعض اوقات یہ بھی کرواتے تھے کہ خط لکھوا دیا اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو کہ بھائی میرا بہت دنوں سے آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے، اس تعلق کے دوران ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو،
میں نے کبھی آپ کی غیبت کی ہو، میں نے کبھی آپ کی دل شکنی کی ہو، دل آزاری کی ہو، کوئی میں نے تکلیف پہنچائی ہو، تو اس کو للہ فی اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اگر مجھ سے انتقام لینا چاہیں اس کے لیے بھی تیار ہو، کوئی بدلہ لینا چاہے اس کے لیے بھی تیار ہو۔ یہ خط لکھوا دیا، لکھوا کر اپنے سارے اہل تعلقات کو بھجوا دیا، تاکہ آج معافی کا راستہ ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کہ اگر کسی کا حق باقی ہے اپنے ذمے تو آج اس کو کسی طریقے سے پورا کرا دیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے وفات سے پہلے ایک رسالہ، ایک مقالہ لکھا، العذر والنذر کے نام سے چھپا ہوا ہے، جس میں حضرت نے تمام اپنے تعلقات والوں کے نام خط لکھ کر باقاعدہ شائع کرا دیا کہ اتنے دنوں میں رہا ہوں، کتنے لوگوں سے میرے تعلقات رہے ہیں، تو پتہ نہیں کسی کا کوئی حق میرے ذمہ رہا ہو، مجھے یاد نہ رہا ہو، کسی کا مالی حق ہو تو وہ مجھے بتا دے، میں انشاءاللہ اس کو ادا کر دوں گا، اور اگر کسی کا جانی حق ہو تو یا تو مجھے معاف کر دے یا اس کا کوئی بدلہ لینا چاہے بدلہ لے لے۔ وہ تفصیل، پوری تفصیلی تحریر چھپی ہوئی ہے، چھاپ کر شائع کر دی اور اپنے اہل تعلقات میں بھجوا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہسپتال میں زیر علاج تھے، دل کا دورہ پڑا ہوا تھا، تو مجھے بلا کر، ایسے وقت میں جبکہ ڈاکٹروں نے بات کرنے سے منع کیا ہوا تھا، مجھے بلا کر فرمایا کہ بھائی میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر اب اس وقت طاقت نہیں ہے، تم میری طرف سے یہ تحریر لکھ دو کہ تمام اہل تعلقات کے نام خط لکھ کر اور وہ چھاپ دو کہ کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ کچھ تلافی یا معافات کے نام سے وہ مضمون البلاغ کے اندر بھی شائع کیا گیا اور اپنے اہل تعلقات کو ڈاک کے ذریعے بھی بھجوایا گیا۔ جن کو اللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں اس بات کی کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی کرنی ہے ایک ایک عمل کی، اپنے تعلقات کے حقوق سے متعلق میں ہمیں جواب دینا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرماتے ہیں ان کو یہ فکر بھی ہوتی، اور جس کو فکر نہ ہو، غفلت ہو کہ بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، دنیا کے مال و متاع ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک اسی میں کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر کیا ہونا ہے، تو اس کو اس بات کی کیا فکر کہ کس کا حق مار دیا، کس کا حق دبا لیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد، دیکھو بھائی، میں پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسمی تقریر واز کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دین کی بات سمجھ لیں اور کر لیں، اس کا مذاکرہ ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر اس کے اوپر عمل کرنے کا کچھ جذبہ پیدا ہو۔ تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ حدیث سن لی اور اس کو سن کر سمجھ لیا اور قصہ ختم ہو۔ جب حضور فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہم سن رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اپنے اہل تعلقات سے اپنے حقوق کو معاف کرانے کی فکر کرو یا ادا کرنے کی فکر کرو، تو کرنا ہے، یہ بات سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر کرو۔ ہر شخص صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے اندر جائزہ لے، اپنی ماضی کا جائزہ لے کہ میں کن کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، کس کی میں نے حق تلفی کی ہے، کس کا حق ضائع کیا ہے، اور آج اس حق کو معاف کرانے یا ادا کرنے کی فکر کر لے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بھائی بیٹھنا اٹھنا ہمارا نشستند و گفتند و برخاستند، تو اس سے فائدہ کچھ نہیں۔ اپنے تعلقات کے والوں کے اندر جائزہ لے کر ہر شخص اس کی فکر کرے اور اس کو حقوق کو معاف کرانے کی کوشش کرے، تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہو تو کسی کا حق اپنے ذمہ باقی نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ذرا سنیے حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ گرانی ہو گئی، اشیاء کی بھاؤ چڑھ گئے، ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، تو بعض صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بہت گرانی ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، تو آپ قیمتیں مقرر فرما دیجیے۔ جو کنٹرول ہوتا ہے نا اس کا، یعنی قیمتوں کا، جیسے حکومت کیا کرتی ہے، تو اس کا مشورہ دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ کرام نے کہ آپ قیمتیں مقرر فرما دیجیے کہ کوئی تاجر اس سے زیادہ قیمت میں اپنا مال فروخت نہ کرے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے جواب، دونوں جملے عجیب و غریب۔ پہلا جملہ تو یہ فرمایا کہ ان اللہ هو القابض الباسط الرازق المسعد
کہ اللہ تعالیٰ ہے جو تنگی کرتا ہے اور جو کشادگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو رزق دیتا ہے اور جو بازار کے اندر دام مقرر کرتا ہے۔ بازار میں دام مقرر بھی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قابض ہے، باسط ہے اور مسعر ہے اور رازق ہے۔ ایک جملہ سے یہ فرمایا۔ اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے کہ یہ جملہ اس موقع پر کیسے استعمال فرمایا اور بھاؤ مقرر کرنے کا کیا حکم ہے، وہ اس وقت پیش نظر نہیں، لیکن دوسرا جملہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوں کہ کسی اللہ کے بندے کا کوئی حق میرے ذمہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر میں نے کوئی اپنی طرف سے قیمت مقرر کر دی کہ فلاں سامان تم اس سے زیادہ قیمت میں مت بیچنا، اور میں نے ظاہر ہے کہ وہ جو قیمت مقرر کروں گا اپنی رائے سے کروں گا، اپنے دماغ سے کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کے مقرر کرنے میں مجھ سے کوئی زیادتی ہو جائے، اور وہ ملک اس کی ہے، اللہ جس شخص کی ملک ہے اس کو اصلاً یہ حق حاصل ہے کہ وہ جتنی قیمت میں چاہے اس کو فروخت کرے۔ تو میں اگر کوئی ایسی قیمت مقرر کر دوں گا کہ جو اس کے حالات کے مناسب نہیں ہوگی اور جس سے اس کو کباحق فائدہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ملے گا، تو اس کا حق میرے ذمہ آ جائے گا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے حضور جب حاضر ہوں تو کسی کا کوئی حق، کسی کا کوئی ظلم میرے ذمہ، میرے دامن کے اوپر نہ ہو۔ یہ فرمایا نبی کے وسلم۔ حالانکہ فقہائے کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب بہت زیادہ تاجر جو ہیں وہ گرانی پر آمادہ ہو جائیں، بلا وجہ بہت زیادہ منافع وصول کرنے لگے، لوگوں کو تنگی پیش آنے لگے، عام لوگوں کو، تو حکومت کو نرخ مقرر کرنے کا حق حاصل ہے، شرعاً کر سکتی ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا۔ اس لیے مقرر نہیں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مقرر کر دوں اور وہ مقرر کردہ نرخ جو ہے وہ اس تاجر کے لاگت اور پڑتے کے اندر نہ آتا ہو، تو اس کے اوپر میری طرف سے زیادتی ہو جائے، اس واسطے نے مقرر نہیں فرمایا۔ اتنی احتیاط فرمائی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق کے معاملے میں۔ تو بھائی یہ فکر تو ہم آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے، جن کے بارے میں اعلان ہو چکا کہ اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی ہلکی چھوٹی موٹی بھول چوک بھی ہو تو اللہ نے فرما دیا کہ اگلی پچھلی سب معاف۔ جب آپ کو یہ فکر ہے تو ہم کس شمار کتار میں اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، قبر میں ہر ایک شخص کو پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور سارے حقوق العباد کے بارے میں بھی جواب دہی کرنی ہے۔ تو اس واسطے آج سے اس کی فکر کرنی ہے کہ اپنے اہل تعلقات سے جو حق تلفیاں ہوں ان کو معاف کرانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّ۔ یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامان اور گودام کے اوپر نگرانی کے لیے ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا، جو بیت المال کا سامان ہوتا تھا، اس کا گودام ہوتا ہے، جیسے آج کل اسٹور کیپر ہوتے ہیں، اس طریقے سے ایک صاحب کو مقرر کر رکھا تھا جو وہ سامان کی نگرانی کرتا تھا۔ ان کا نام تھا کرکرا۔ تو وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ان کا ذکر کیا ہوگا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں ہے، دوزخ۔ صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی، پوچھا کیا بات ہوئی، تو پتہ یہ لگا کہ جس سامان کی نگرانی ان کے سپرد تھی، اس سامان میں سے ایک عبا، جیسے وہ چوغا جیسا ہوتا ہے، وہ کہیں سے انہوں نے خرد برد کر لیا تھا، ایک عبا خرد برد کر لی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، بتایا گیا کہ وہ جہنم ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اس حدیث کے ذریعے
کہ چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر ناحق لی گئی ہے تو وہ انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ تو ایک ایسے صاحب کا ہے جن کو حضور نے گودام کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، غالباً غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساتھ ایک صاحب تھے جو بڑی بہادری سے جہاد کر رہے تھے، اور اتنی بہادری اور بے جگری سے لڑے کہ اسی جہاد کے اندر شہید ہوئے۔ اور جب وہاں جنگ کے بعد صحابہ کرام نے ذکر کرنا شروع کیا کہ فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، تو ان کا بھی نام لیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا ہو تو اس کے بارے میں گمان یہی ہوگا کہ وہ جنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر اس کے لیے جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ شہید کا مقام ہر مسلمان جانتا ہے کہ کتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، لہذا صحابہ کرام کے دل میں یہ تھا کہ چونکہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں لہذا جنتی ہے، تو کسی نے ذکر بھی کر دیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً کہ کلا، وہ شخص اس کو شہید کا درجہ ہرگز نہیں ملا۔ کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ قد غلہ، کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لے لی، اس کی وجہ سے میں نے جہنم میں دیکھا۔ یہ کون؟ جو جہاد کرتا رہا، بے جگری سے لڑتا رہا، جان دی اللہ کے راستے میں، لیکن چونکہ چادر ناحق لے لی تھی مسلمانوں کے مال میں سے، تو اس کی وجہ سے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جب تک وہ جہنم کا عذاب نہیں بھگت لے گا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف کہ یہ نہ سمجھو کہ چھوٹی سی چیز ہے، چلو کیا ہوا۔ اور اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جتنے اعمال آپ پڑھتے ہیں نا کہ فلاں عمل کا یہ ثواب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فلاں عمل کا یہ ثواب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں کہ وضو کیا تو ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے، چہرہ دھویا تو آنکھ کے گناہ معاف ہو گئے، سر دھویا، سر کا مسح کیا تو کانوں تک کے سارے گناہ نکل گئے۔ یہ سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جس نے حج کر لیا اللہ کے راستے میں تو ایسا ہو گیا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ ساری گناہوں کی معافی خوب سمجھ لو، یہ گناہوں کی معافی حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ معافی ہے اول تو صغیرہ گناہوں کی ہے، اور کبیرہ گناہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اور کبیرہ گناہ بھی توبہ سے وہ معاف ہوتا ہے جو حق اللہ سے تعلق رکھتا ہو۔ جو حقوق العباد والا گناہ ہے وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ اندازہ لگائیے۔ چنانچہ اگلی حدیث جو آ رہی ہے وہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیجئے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قام فیہ، کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہوئے، فذکر لهم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، اس خطبے میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد اور ایمان لانا اللہ پر یہ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، ایمان اور ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایایا، یا رسول اللہ آپ جہاد کی اتنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں تو جب میں جہاد میں جاؤں گا تو جہاد میں جا کر ممکن ہے کہ اسی میں جہاد میں لڑتا لڑتا میں شہید ہو جاؤں، موت آ جائے، تو کیا اگر میں شہید ہو گیا جہاد کے اندر تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اتکفر عنی خطایایا، تو شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، جواب میں فرمایا کہ ہاں، اگر تم نے اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کیا اور اس طرح تم شہید ہوئے کہ تم صابر تھے، صبر کے ساتھ تم شہید ہوئے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور محتسب تھے، یعنی اللہ کی رضا مقصود تھی، ثواب حاصل کرنا مقصود تھا،
بہادر کہلانا مقصود نہیں تھا، تعریف کروانی مقصود نہیں تھی، اور مقبل غیر مدبر، اور آگے بڑھ رہے تھے، دشمن سے پیچھے پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگ رہے تھے۔ اس حالت میں اگر تمہیں موت آ جائے، اس حالت میں اگر شہید ہو جاؤ تو یقیناً تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے صحابی یہ جب سنا۔ تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ انہیں صحابی سے پوچھا کہ بھئی کیا سوال کیا تھا تم نے، ذرا پھر کہنا۔ تو انہوں نے پھر سوال دوہرا دیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس جہاد کے اندر جہاد کرتا ہوا اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ تم بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، اللہ کی رضامندی مقصود ہو، ریا مقصود نہ ہو، آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے بھاگ نہ رہے ہو۔ اس حالت میں شہید ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، الا الدین، سوائے قرضے۔ قرضے سے مراد کہ کسی بندے کا حق اگر تمہارے ذمہ واجب تھا تو وہ معاف نہیں ہو، وہ معاف نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ فإن جبریل قال لی ذلک، ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم یہ اضافہ کر کے بتا دو تاکہ غلط فہمی میں نہ رہے لوگ کہ صاحب لوگوں کا حق مار لیا، کھا لیا، پیسے کھا گئے اور جا کر جہاد فی سبیل اللہ میں جا کے شہید ہو گئے معاف۔ تو یہ غلط فہمی تاکہ لوگوں کو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو فوراً بھیجا کہ جا کر یہ وضاحت کرا دو کہ جہاد کے اندر بھی شہید ہو کر بھی جو گناہ معاف ہوں گے وہ گناہ ہیں وہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن بندوں کے حقوق اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں، الا الدین، استثناء بتا دیا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اتنی اہمیت اور اتنی سنگینی بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی۔ اسی لیے اتنے دنوں سے بار بار اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ میرے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اصلاحی تعلق، اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وظیفہ معمولات چھوٹ گئے تو مجھے کچھ زیادہ افسوس نہیں ہوتا کہ آج اس سے معمولات چھوٹ گئے، آج اس نے اپنا وظیفہ نہیں پورا کیا، تو اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوتا۔ اگر یہ معلوم ہو کہ اس نے نماز چھوڑ دی، یعنی کسی وقت کی فرض نماز چھوڑ دی، تو مجھے رنج ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ اس نے بڑا گناہ کا کام کیا، لیکن صدمہ ہوتا ہے اور سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی اللہ کے بندے کا حق پامال کیا، تو فرمایا اس سے نفرت ہو جاتی ہے، اس سے میرے دل میں نفرت ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ گناہ جو نماز گئی نا، وہ نماز کی بھی تلافی ممکن ہے، قضا کر لے گا، توبہ ہو جائے گی انشاءاللہ، معاف ہو جائے گی۔ لیکن جس بندے کا حق پامال کیا اگر معاف نہ کرا سکا اس سے، تو آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے ہاں تو جو کوئی آئے اصلاحی تعلق قائم کرے تو پہلے بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ بسا اوقات حضرت وظائف اوراد وغیرہ یہ چھڑوا دیتے تھے، یہ چھوڑو، یہ پہلے کام ٹھیک کرو، معاملات ٹھیک کرو، اخلاق ٹھیک کرو، معاشرت ٹھیک کرو، تو ان کو ٹھیک کرو۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاد کرنے کے اندر شہید ہو کر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہمارے دن رات کی زندگی کے اندر، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنے بندوں کے حقوق ہمارے سے ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فہم عطا فرمائے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اگلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ مطہرہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له بنحو ما اسمع فمن قضیت له بحق اخیہ فانما اقطع له قطعة من النار۔ اللہ، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو تصفیہ کرانے کے لیے، فیصلہ کرانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر تھے وہاں حاکم بھی تھے، جہاں حاکم تھے وہاں قاضی بھی تھے، تو لوگ اپنے معاملات کا تصفیہ کرانے کے لیے، فیصلے کرانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مقدمات فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس لاتے ہو، اور میں بشر ہوں، انما انا بشر، میں بشر ہوں، اور ہر معاملے میں مجھے علم غیب نہیں ہوتا کہ مجھے پتا ہو کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، لہذا میں تو گواہیوں کی بنیاد پر جو کچھ مواد گواہیوں کا میرے سامنے آتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی تائید میں، اپنی دلیل میں زیادہ مضبوط مواد لے کر آ جائے اور اس کے نتیجے میں میں اس سے متاثر ہو کر فیصلہ کر دوں، حالانکہ حقیقت میں وہ حق پر رہا۔ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، جانتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، لیکن چرب زبان ہے اور اس کی گواہیاں ایسی لے آیا ہے جو قاضی کو متاثر کر دیں، تو اس کی بنا پر اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو خوب سمجھ لے کہ میرے اس فیصلے سے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ مال میں اس کو فیصلہ کر کے دلواؤں گا وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں۔ یعنی چاہے میں نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں، اسی کے حق میں مال دلوا دیا اس کو، کہہ دیا کہ دوسرے سے کہ مال اس کو دے دو، تو لیکن کیونکہ حق کے خلاف تھا اور حقیقت میں وہ اس کا مال نہیں تھا، اس واسطے جو کچھ میں دوں گا وہ بھی اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہوگا، اس کو چاہیے کہ اس کو استعمال نہ کرے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں فیصلہ فرما دے کہ یہ تیرا ہے، اس سے زیادہ مضبوط دلیل کسی کی ہو سکتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تیرا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود چونکہ حقیقت میں تیرا نہیں ہے، اس واسطے تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا حلال نہیں، وہ جہنم کا انگارہ ہے جو تم لے رہے ہو۔ تو آج مقدمہ بازی کر کے جھوٹے گواہ لا کر غلط سلط دلیلیں پیش کر کے اور قاضی کو مروب کر دیا، اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، خوش ہیں کہ ہم جیت گئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جیتنا جو ہے یہ در حقیقت بہت بڑی ہار ہے، بہت بڑی شکست، کہ تم جہنم کے انگارے خرید کے لے جا رہے ہو، جہنم کے انگارے لے جا رہے ہو، اس سے بڑی لا الہ الا اللہ۔ آخری حدیث ہے جی، ختم ہو گیا؟ اچھا بس تو پھر انشاءاللہ دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو دین کی صحیح فہم عطا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں، یا اللہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو صحیح طریقے پر اپنی رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو کسی کی حق تلفیاں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے ان کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں، متعلقین احباب کو ہر طرح کے گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کی پریشانیاں ہماری دور فرما۔ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو رفع